بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پر تشریف فرما ہمارے اکابرین اور آپ سب معززین، میں آج بہت خوش ہوا ہوں۔ سب کو ایک جگہ پہ دیکھ کے یہ خوشی ہوئی ہے کہ محمد کے ماننے والے سب ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارے درمیان تفرقے ڈالنے والے بھی پتہ نہیں باہر بیٹھے ہیں، کہاں کہاں سے فرقہ بندی کی باتیں نکل آتی ہیں۔ ثاقب اکبر صاحب نے بڑی اچھی پہلے بات کی ہے کہ ہم لوگ متفق ہو گئے ہیں کہ ایک ترجمہ ہے قرآن پاک کا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہماری مساجد ہم تمام مسلمانوں کے لیے کھلی ہونی چاہیے۔ یہاں خالصتاً مذہبی شخصیات بھی موجود ہیں اور سیاسی شخصیات بھی ہیں، تو میں ان سب شخصیات کو ایک تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مجلس وحدت المسلمین کو بھی کہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں لیاقت بلوچ صاحب، مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک دن میں ان کے آفس چلا گیا تو وہاں صرف میں نے دیکھا کہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہے اور علامہ اقبال کی تصویر لگی ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑا حیرت کا مقام تھا۔ میں نے کہا میں تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے دفاتر میں جاتا ہوں تو پورے خاندانوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، تو یہ جو پاکستان بنانے والے تھے ان کو تو کوئی یاد ہی نہیں کرتا، ان کی تصویریں پتہ نہیں کہاں کہیں چھپا کے رکھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ مجلس وحدت المسلمین کے آفس میں مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ چلو بانیان پاکستان کو یاد کرنے والے کچھ تو ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل مغرب کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں اور انہیں یہ حرکت کرنے کی جرت شاید اس لیے ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ملکوں کے عوام نہیں، حکمران کمزور ہے۔ اگر مسلمان حکمرانوں میں طاقت ہوتی تو کوئی یہ جرت نہ کرتا، مگر یہ عارضی سی زندگی میں ہمارے مسلمان ملکوں کے حکمران اپنے اقتدار بچانے کے لیے، اپنی حکومتیں بچانے کے لیے مسلطوں کا شکار رہتے ہیں۔ میکرون نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کے جواب میں مسلمان ملکوں کو سیاسی، سفارتی، سماجی سب تعلقات ختم کیوں نہیں کیے؟ مسلمان ملکوں نے چند لوگوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن لوگوں نے کیا۔ اسی بات سے سامراجی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تقسیم کر کے ہماری طاقت کو کم کر دیا جاتا ہے اور ہمارے لیے یہ باعث شرم بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ایک جاندار موقف پیش نہیں کر پاتے، اور اس میں مسلمان حکمرانوں کا بہت دخل ہے۔ یہ جو باتیں آج میں 2-3 کروں گا شاید وہ اچھی نہ لگیں کئی لوگوں کو۔ یہ جو اقوام متحدہ نامی تنظیم بنی ہوئی ہے،
یہ ایک ایسا فراڈ ہے جو 70-75 سال سے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. مسلمانوں کی 57-58 ریاستیں ہیں, کسی کو ویٹو پاور نہیں ہے. جو امریکہ بہادر کہتا ہے اسی کے فیصلے مانے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب سے یہ تنظیم بنی, مسلمانوں کے ملکوں کے ملک کھنڈرات بن گئے, مسلمانوں کے خون سے زمین سرخ ہوئی, لیکن انسانی حقوق خاموش رہے. جب عیسائی ریاست کا مسئلہ آتا ہے تو ایسٹ تیمور کھڑی کر دی جاتی ہے, لیکن جب مسلمانوں پہ مظالم کی باری آتی ہے تو نہ کسی کو کشمیر یاد رہتا ہے. یہ ایک تھپڑ ہے اس کے منہ پر یونائٹڈ نیشن کے کہ 72-73 سالوں میں آپ کشمیر کی قرارداد پر بھی عمل نہیں کرا سکے, آپ فلسطین کا مسئلہ بھی نہیں حل کر سکے. اس کے علاوہ کئی علاقے, کئی ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا, اور کمی صرف یہ ہے مسلمان حکمران پھر ذمہ دار, لوگ نہیں. مسلمان لوگ محبت کرتے ہیں اپنے رسول سے, اپنے دین سے, اور خاص طور پر یہ جو ہمارا خطہ ہے بر صغیر کا, اس میں تو اللہ کی خاص رحمت ہے کہ جتنے عاشقان رسول اور عاشقان اہل بیت اس خطہ میں ہیں شاید کہیں اور نہیں ہے. شاید اسی لیے تاجدار دو جہاں کو ٹھنڈی ہوائیں اسی خطے سے آتی تھیں. کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں سوڈان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے یا عراق سے آ رہی ہے یا کسی اور خطے سے آ رہی ہے, یہاں سے. تو ہمیں, میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمیں اس مان کو برقرار رکھنا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے پر کیا. ان کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جانی چاہیے, اور ٹھنڈی ہوائیں اسی صورت میں جا سکتی ہیں جب ہم سب ایک ہوں, ہم میں کوئی فرق نہ ہو. چونکہ ہمیں مارنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ تم سنی ہو, تم شیعہ ہو, تم کیا ہو. ہمیں مارنے والا صرف یہ سوچتا ہے, دیکھتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. ایک بات جو مائیکل ہارٹ نے کی, یہ 1978 میں غالباً اس نے کتاب لکھی 100 عظیم ترین شخصیات, اور لندن میں اس کی تقریب ہوئی تو بڑا اس میں شور مچا. اس میں ایک بڑی خاص بات اس نے کی. ایک تو اس نے اولین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا, اور پھر یہ کہا کہ کوئی یہودی اور کوئی عیسائی اپنے نبی پر جان دینے کے لیے تیار نہیں, مگر مسلمان اپنے نبی پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا خراج تحسین ہے مسلمانوں کو. تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے. جب ہمیں کہا گیا کہ ایک رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, تفرقوں میں نہ پڑھو, ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک بات میرے جو سیاسی زعما ہیں راجہ ناصر عباس صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب اور گنڈا پوش صاحب, یہ تو کئی ملکوں میں جاتے ہیں. یہ آخری بات میں کروں گا, مسلمانوں میں میں نے یہ عجیب مرض دیکھا ہے. سارا یورپ, چین, افریقہ کے ممالک,
جلدی دکانیں بند کرتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں، فطرت کے ساتھ چلتے ہیں. میں نے مسلمان ملکوں میں دیکھا کہ مسلمان پتہ نہیں کیوں جاگتے رہتے ہیں اور جب جاگنے کا وقت آتا ہے جس کو برکت قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اکابرین نے، تو برکت کے وقت مسلمان سو جاتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ چین والے بڑی جلدی سوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا بھئی آپ کے ہاں کوئی، انہوں نے کہا ایک صوبے میں ہمارے ہاں پرابلم ہے، وہ لوگ لیٹ کھانا کھاتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کون سا صوبہ ہے؟ کہنے لگے وہ آپ مسلمانوں کا صوبہ ہے سنگھ کیانگ، وہاں ہمیں پرابلم ہے. تو ہمارے پیچھے رہنے کی یہ 2-4 وجوہات، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں. ہمیں کہا گیا ہم جھوٹ نہ بولیں. مجھے بتائیے کیا جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ مسلمان معاشروں میں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے. ہمیں کہا گیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. آپ کے ملک میں، یہ جو پاکستان جہاں میں کھڑا ہوں، یہاں 2.5 کروڑ لیٹر دودھ کی روزانہ ضرورت ہے، پیداوار ہے 1.5 کروڑ لیٹر. تو وہ جو 1 کروڑ لیٹر دودھ ہے وہ پتہ نہیں آپ سوڈا پیتے ہیں، صابن پیتے ہیں، کیا پیتے ہیں. تو ہمیں آج کے دن یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کردار سازی پہ بہت زور دیتا ہے. ہمیں اپنے کردار اچھے بنانے چاہیے اور دنیا کو اپنے کردار سے متاثر کرنا چاہیے. اور کردار بڑی اہم چیز ہے. جس کو کردار کی سمجھ نہ آئے وہ ایک نگاہ واقعہ کربلا پہ کر لے. بہت شکریہ.